السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اکرام الجوئی اور میں اس وقت موجود ہوں پارلیمنٹ ہاؤس میں۔ اس وقت میرے عقب میں جو آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ پارلیمنٹ ہاؤس کی ہے، اور اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس سے آپ کے ساتھ میں مخاطب ہوں۔ آج پارلیمنٹ ہاؤس میں کیا کچھ ہوا اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ میں شیئر جو ہے وہ کرنے جا رہا ہوں۔ اس وقت پارلیمنٹ کی جو صورتحال تھی، کیونکہ ابھی آج اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس کی جو اہم اپڈیٹس تھیں وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں جو ہے وہ اپوزیشن نے کیا کیا، حکومت نے کیا کیا، اور اس کے علاوہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت جو سب سے زیادہ بڑا ایشو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کی جو رہائی ہے اس کے حوالے سے کوششیں ہیں اور احتجاج جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے حوالے سے جو ہے وہ آج آپ کے ساتھ میں انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کروں گا۔ آج جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں گزشتہ کئی روز سے جو اجلاس چل رہا ہے اس میں سب سے زیادہ کوشش پاکستان تحریک انصاف کی یہ ہوتی ہے کہ وہ احتجاج کریں۔ اس وقت آپ اپنے موبائل سکرین پر جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو بھی پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرین کی جو ہے وہ احتجاج کی ہے۔ احتجاج سخت قسم کا جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، گزشتہ کئی دنوں سے جو ہے وہ اجلاس کے دوران جو ہے وہ احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ اب آپ سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد جو ہے آپ سے مخاطب ہوتا ہوں۔ ویورز، آپ نے ویڈیو ملاحظہ کی جس میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کے ممبران جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں اور سراپا احتجاج ہیں، اور پارلیمنٹ میں صرف احتجاج کے علاوہ اپوزیشن عمران خان کے نام کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر رہی۔ اپوزیشن کا کام صرف یہاں پر صرف ان کے اپنے جو لیڈر ہیں ان کی رہائی کے حوالے سے بات کرنا نہیں ہے، بلکہ دیگر جو ایشوز ہیں قومی سطح پر اور ملکی سطح پر جو ہے ان کے بارے میں بھی بات کرنا انتہائی اہم ضروری ہے۔ لیکن کسی قسم کی کوئی جو ہے اپوزیشن کی طرف سے بات نہیں کی جاتی کہ اس وقت ملک میں کیا صورتحال ہے، اور اس تمام صورتحال کو پس سے پشت ڈالتے ہوئے صرف عمران خان کی رہائی کے حوالے سے جو ہے وہ احتجاج کیا جا رہا ہے اپوزیشن کی جانب سے۔ اب اپوزیشن لیڈران جو ہیں وہ ان کا کیا موقف ہے؟ کل وہ جا رہے ہیں ہائی کورٹ میں۔ عمران خان کا جو فیصلہ آیا تھا اس فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے جو ہے وہ کل ہائی کورٹ میں جایا جائے گا۔ ہائی کورٹ میں جو ہے وہ تمام جو پیپر ورک ہے وہ تیار ہو چکا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اور کل ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا انصاف کے حوالے سے، اور امید یہ کی جائے گی کہ شاید جو انصاف عمران خان کو یہاں سے نہیں مل پایا تو شاید ہائی کورٹ سے جو ہے وہ مل جائے۔ تو اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کیا موقف رکھتی ہے؟ آج پارلیمنٹ ہاؤس میں پی ٹی آئی نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی ہے۔ پریس کانفرنس میں ان کا کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو پریس کانفرنس سناتے ہیں۔ ہم لوگ آپ سے پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن کے ساتھی میرے یہاں پہ موجود ہیں۔ میرے یہاں پہ زرتاج گل بھی ہیں، بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، اسپیکر اسد کیسر صاحب ہیں، عادل بازئی صاحب ہیں، ہمارے ساتھی یہاں پہ موجود ہیں۔ آج ہم نے قومی اسمبلی میں پوائنٹ آف آرڈر پہ جس وقت اٹھ کے بات کرنے کی کوشش کی تو ہمیں فلور نہیں دیا گیا۔ یہاں پہ ہم لوگ بات کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم لوگ اپنے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے خلاف جو پرچی ججمنٹ آئی ہے، جو ایک کینگرو کورٹ نے 2 دن پہلے سنائی تھی، جس کی ججمنٹ میں انگریزی کے کئی پیراگراف وہ ایک مصنف تھا اور جو دوسرے پیراگراف ہے اس کا لکھنے والا کوئی اور تھا، انگریزی مختلف تھی، سٹائل مختلف تھا۔ تو یہ پرچی ججمنٹ القادر کیس میں ہم لوگ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ میں پھر دہراتا ہوں، لب لباب اس کے بعد آپ کے سامنے بیرسٹر گور صاحب اس کے ٹیکنیکل اور لیگل چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ 2 فریقین تھے، ایک القادر، ایک آپ کا اللہ بھلا کرے پاکستان کا ایک بزنس مین، اور دوسرا آپ کا نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ۔ دونوں کے مابین اگریمنٹ ہوا، اور اگریمنٹ میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ پیسہ جو ایک سسپیشس ٹرانزیکشن تھی، انہوں نے کہا یہ واپس پاکستان کے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جائے گا، پر شرط یہ تھی کہ یہ جو ڈیل ہے، یہ جو اگریمنٹ کے مختلف ویریبلز تھے وہ خفیہ رکھے جائیں گے۔ اس پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا
बुशरा बीबी साहिबा का अल-कादर यूनिवर्सिटी का कोई दूर दूर से ताल्लुक नहीं था। वो पैसा आया सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, न ये कोई आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश के सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया। वहीं से काजी फायज ईसा ने उस रकम को सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट में डिवाइड किया। ये किसी के सेटलमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। इसके ऊपर मुनाफा भी सुप्रीम कोर्ट ने कमाया, पाकिस्तान की ट्रेजरी के अकाउंट में ये गया। लिहाजा ये सब का सब एक झूठ का पखंड इन्होंने बनाया हुआ है, पगंदा बनाया हुआ है। इंशाअल्लाह ताला ये केस हम लोग बहैसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये केस आगे हायर जुडिशरी में जाएगा और वहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। मसला इस फॉर्म 47 की गवर्नमेंट और रजीम को, इस इंस्टॉल्ड रजीम को ये आ रहा है कि वजीर आज़म इमरान खान साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने आपके शौकत खानम हस्पताल बनाए, उन्होंने नमल यूनिवर्सिटी बनाई, उन्होंने अल-कादर यूनिवर्सिटी बनाई, और नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से तालीम और तदरीस के लिए वो यूनिवर्सिटी बनाई गई। ये चीज़ इनको अच्छी नहीं लगती। और आखिरी चीज़ मेरी तरफ से, दो अहम चीज़ें मैं आखिरी आपसे जिक्र करूंगा। नंबर एक, कि या किसी से पूछा जाए तो वो हसन नवाज है, उससे पूछा जाए कि मियाँ तुमने ये पैसे बरतानिया लेके कैसे गए, 40 अरब रुपए से ज़्यादा, जिसके हवाले से तुमने वन हाइट पार्क जो ये बिल्डिंग है खरीदी, वो कैसे खरीदी, वो उसके खिलाफ ज़रूर एक कार्रवाई होनी चाहिए, उससे पूछनी चाहिए। और दूसरी अहम चीज़, आप ये अंदाज़ा लगा लें कि आज प्रेस में भी आया है कि आपका वफाकी हुकूमत का जो तरक्याती बजट होता है, आपका वो सिर्फ 10% हिस्सा जो है उसका इस्तेमाल हुआ है, उससे भी कम 9.5% हिस्सा, बाकी सब का सब जो है वो अनस्पेंट पड़ा हुआ है। 6 महीने गुजर चुके हैं और पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम का 9.5% अभी तक इस्तेमाल हुआ है हिस्सा। तो ये कौन सी हुकूमत है? शहबाज शरीफ क्या कर रहा है, एहसन इकबाल क्या कर रहा है? ये लोग सोए हुए हैं, न मुल्क पे तरक्की है, आपकी मईशत ठप पड़ी है, आपका इंटरनेट ठप पड़ा है, आपके इंटरनेट पे मुख्तलिफ वहाँ पे जाके उस पर इंटरसेप्शन होती है और मीडिया और सियासतदानों के पीछे जाके पर्चे झूठे होते हैं। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया। मीडिया का हमेशा मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप हमारी आवाज़ हमेशा पहुँचाते हैं, और पार्लियामेंट में यहाँ जितना भी हमारा मीडिया है, आपकी भी जरूरत को सलाम है, क्योंकि हम अंदर जब भी बात करते हैं हमें तो फ्लोर ही नहीं दिया जाता। मैं डेरा गाजी खान से वापस आ रही हूँ और मैं अपने हल्के में वीकेंड पे वहीं पे गुजारती हूँ। एक खातून ने और एक शख्स ने मुझे एक ही बात कही है कि आपने जाके इमरान खान को कहना है और आपने जाके बुशरा बीबी साहिबा को ये कहना है कि जो भी अल-कादर यूनिवर्सिटी में सज़ा तो पहले मुकर्रर कर दी थी, क्योंकि बोझ इतना है 17 सीटों वाली जमात को PMLN को, वो इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते, उनकी बेगम साहिबा का भी मुकाबला नहीं कर सकते, और उनकी बेगम साहिबा को भी सज़ा सिर्फ इसलिए बुशरा बीबी को देते हैं कि किसी तरीके से मेरे लीडर इमरान खान को झुकाया जाए। लेकिन उस खातून के ऊपर भी जुर्रत को और उनकी हिम्मत को शाबाश है कि वो किस तरह इमरान खान के साथ जुड़ी हुई है। जिस दिन ये फैसला आना था, आपको पता है कुछ लोग जो मिनिस्टर थे वो तो पहले से ही जजेस बन गए थे, वो चीफ जस्टिस भी बन गए थे, वो जजेस भी बन गए थे, और उनका पूरा पैनल आ गया था, और उन्हें एक दिन पहले ही 14 साल की और 7 साल की सज़ा मुकर्रर कर दी थी। मुझे डेरा गाजी खान के लोगों ने और पूरे पाकिस्तान के लोगों ने यही कहा है, बार बार यही कहा है कि आप बुशरा बीबी साहिबा से कहें और खान साहब से कहें कि शायद हमें पहले इतना अल-कादर यूनिवर्सिटी का नहीं पता था, शायद हमें पहले इतना अल-कादर ट्रस्ट का नहीं पता था, लेकिन ये जो झूठा केस PMLN ने आपके ऊपर बनाया और आपकी सज़ा पहले मुकर्रर कर दी, हमने एक एक लफ्ज़ को पढ़ा, एक एक चीज़ को पढ़ा। आप उनसे कहेगा कि हमारी नज़र में भी आप बेगुनाह है, पूरे पाकिस्तान की नज़र में भी बेगुनाह है। आप यकीन करें, ये जो सज़ा सुनाई दी गई उसमें मेरा लीडर तो दोबारा से सुरखर हुआ, इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा। लेकिन मैं फिर वही कहती हूँ कि PMLN के मकरूज सियाह चेहरे हमारे सामने आए हैं। हमारी सियासत में ख़वातीन बहुत कम है, ख़वातीन के ऊपर वैसे भी एक कदगन लगाई जाती है, और जब से PMLN सियासत में आई है, अनफॉर्चुनेटली बेनज़ीर भुट्टो से लेकर बुशरा बीबी तक और हम तक कोई भी इनके शर से महफूज नहीं है। हर वक्त ये कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। अफसोस की बात यह है कि पूरा पंजाब इस वक्त यरगमाल है। कोई खातून जो टिकटॉक वज़ीर आला, जो मेयर शराफत अली से हार चुकी हैं, जो ज़बरदस्ती पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे 13 करोड़ के सूबे के ऊपर इस वक्त मुसल्लत हैं, वो टिकटॉक के जरिए चल रही है, सस्ती शोहरत हासिल करती, सस्ती अदाकारी करती है। आज वो डेरा गाजी खान तशरीफ लाई थी, हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप डेरा गाजी खान जाएं, लेकिन डेरा गाजी खान के लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया। कोई रेडी वाला अपने वालिद की या अपनी सब्जी की तस्वीर नहीं लगा सकता।
جو بھی CDA کے حدود میں ہوتی ہے, جو LDA کے حدود میں ہوتی ہے, جو میونسپل کارپوریشن کی حدود میں ریڑی میں لگی ہوتی ہے, وہاں بھی کہا گیا ہے کہ 2 آپ لوگوں نے جھوٹے لوگوں کی, مکار لوگوں کی تصویر لگانی ہے. ایک ٹک ٹاک وزیر اعلیٰ کی لگانی ہے اور ایک اس کے ایکسکانڈر جو والد جو کرپٹ نواز شریف کی تصویر لگانی ہے. ریڑی والے کو بھی کہا گیا ہے کہ ہم تمہاری ریڑی یہاں پہ نہیں لگانے دیں گے جب تک تم یہاں پہ اس حدود میں میونسپل کارپوریشن کی حدود میں ان کی تصویر نہیں لگاؤ گے, کیونکہ عوام تو ان کو ریجیکٹ کر چکی ہے. یونیورسٹی آج ڈیرہ غازی خان ہے, جدھر میرے لیڈر عمران خان نے 4 ارب سے زیادہ ڈیرہ غازی خان یونیورسٹی کو انہوں نے بجٹ دیا. 5 دن پہلے یونیورسٹی تو بند کر دی گئی. تو کون سے اسٹوڈنٹ آپ لے کر آتی ہیں؟ نقلی آپ اسٹوڈنٹ لے کر آتی ہیں. پورا آپ کا ایک ڈرامہ ہوتا ہے, آپ کی ریہرسل ہوتی ہے, کیمرہ آپ کا آن ہوتا ہے, ایکشن ہوتا ہے, اور آپ سستی اداکاری کرتی ہیں. پھر آپ اوپر سے سیاسی باتیں وہاں پہ کرتی ہیں. قوم کے طلباء کو آپ یہ کہتی ہیں کہ آپ نے کسی کے ساتھ نہیں آنا, آپ نے عمران خان کے ساتھ نہیں, آپ ساری گفتگو سیاسی کرتی ہیں. میں آپ کو آن ریکارڈ یہ بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ صرف نوجوان ہی نہیں ہے, بوڑھے لوگ, بزرگ لوگ, خواتین, سب لوگ نوجوان میرے لیڈر عمران خان کے ساتھ کھڑے. آپ جتنی مرضی اداکاری کر لیں, آپ جتنی مرضی فنکاری کر لیں. یہ جتنے بھی لوگ الیکٹرانک میڈیا میں, سوشل میڈیا, انہوں نے آپ کے پورے ڈاکومنٹری کا ڈرامہ انہوں نے تیا پانچا کر دیا ہے. آپ بغیر پروٹوکول کے, آپ بغیر اس میں, آپ ہلکے میں نکل کے دکھائیں, آپ پنجاب میں نکل کے آپ دکھائیں کہ آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کی کتنی پاپولیرٹی ہے. آپ نے بشرا بی بی کو دوبارہ سے سزا دی, ایک باپردہ خاتون ہے, اور خان صاحب کی بہنیں بھی اتنی جرت مند خواتین, ان کو پتہ تھا کہ خان صاحب کو انہوں نے زبردستی سزا دے دینی ہے. اس کے باوجود بھی بشرا بی بی وہاں اس دن گئی, پھر وہ اریسٹ بھی وہاں پہ ہوئی. اس سے زیادہ بہادر خاتون میں نے نہیں دیکھی, اور اسپیشلی ان کی بہنیں کو میں جرت کو سلام کرتی ہوں کہ وہ خود کہہ رہے کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کیوں اداس ہو رہے, کیا آپ کو اللہ پہ یقین نہیں ہے؟ میرا اللہ تعالیٰ مجھے انصاف دے گا. اس القادر یونیورسٹی میں سے بھی انشاءاللہ میرا جو آپ لوگوں نے جھوٹی سزا دی ہے PMLN نے, انشاءاللہ اس میں بھی سرخرو ہوگا. اور ٹک ٹاک وزیر اعلیٰ کو ایک پیغام دینا چاہتی ہوں, آپ سستی شہرت کی خاطر سستی اداکاری کر لیں, آپ بہتر کا فلموں کے اندر چلی جائیں, وہیں پر آپ ڈرامے بازی کر لیں. سیاست آپ کے بس کی بات نہیں ہے, پنجاب چلانا آپ کے بس کی بات نہیں ہے. آپ تو ایک بشرا بی بی جو کہ خان صاحب کی اہلیہ باپردہ خاتون ہے, آپ اس گھریلو خاتون کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے, تو آپ سیاست میں ہمارا مقابلہ کیسے کریں گے؟ ہم نے خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑنا. جس طرح میرا خان, میرا لیڈر جو ہے, جس طرح باہمت ہے, جس طرح وہ جدار ہے, بہادر ہے, انشاءاللہ اسی طرح اس کی ٹیم یہاں پہ ہر روز آپ کے سامنے کھڑی ہوگی, آپ کو حالات سے آگاہ کرے گی. باقی جو ٹیکنیکل باتیں ہیں وہ آپ کو منسٹر گور صاحب اور اسد کیسر صاحب بتائیں گے. لیکن عوام کی طرف سے پیغام یہ کہ جب بھی میدان سجے گا الیکشن کا, جب بھی عوام کا مقابلہ ہوگا, ووٹ میرے لیڈر عمران خان کو انشاءاللہ پڑے گا. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمر صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے, اور آج کے جو نیشنل اسمبلی میں ہمارا احتجاج ہے اس کے سلسلے میں بھی بات کی ہے. میں القادر یونیورسٹی ٹرسٹ پہ صرف اتنا کہوں گا کہ ہمارا کہنا یہی ہے کہ انصاف کے جو اصول ہے اور کرمنل لا کے مسلم اصول ہے کہ پراسیکیوشن کو اپنا کیس بلا شک و شبہ پروو کرنا لازم ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پراسیکیوشن اس میں ناکام ہو چکی ہے, فیل ہو چکی ہے. یہ انفیئر اور پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس ہے. ایک کیس ایسا بنایا گیا ہے جس میں سرکار کا آج بھی اس عدالت میں یا کسی بھی فورم میں یہ کلیم نہیں ہے کہ یہ 190 ملین ہمارے. اس کیس کا ابتدا میں نام تھا القادر ٹرسٹ کیس. وہ صرف اس کا نام اس لیے چینج کر دیا گیا تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈالے کہ یہ 190 ملین کرپشن کا کیس ہے, جبکہ یہ کیس کرپشن کا ہے ہی نہیں. میں عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں, پلیز چارج شیٹ نکال کے دیکھ لیں. کیا خان صاحب پہ کوئی ایسا چارج لگایا گیا ہے کہ آپ نے 190 ملین روپے غبن کیے ہیں؟ یہ ٹی ٹی والوں پیسے نہیں ہیں, یہ وہ فالودے کے اکاؤنٹوں سے جو پیسے نکلتے تھے, یہ وہ کیس نہیں ہے. ان پہ کہا گیا تھا کہ مس یوز آف اتھارٹی ہوئی ہے, لیکن یہ مس یوز آف اتھارٹی سرکار ثابت نہیں کر سکی. سرکار کے گواہوں نے یہ ایڈمٹ کیا کہ یہ پیسے جو پاکستان آئے تھے یہ منی لانڈرنگ کے پیسے نہیں تھے. سرکار کے گواہ نے یہ مانا کہ یہ پیسے اللیگل پروسیڈز نہیں ہیں. سرکار کے گواہ نے کہا کہ خان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. سرکار کے گواہ نے کہا کہ اس کیس سے سرکار کا لاس نہیں ہوا ہے. بی بی کو آپ نے کنوکٹ کر دیا اور آپ نے یہ نام دیا کہ اس نے ایڈنگ اور ایبٹنگ کی ہے. بتائیں کون سی معاونت بشرا بی بی نے کی ہے خان صاحب کی جس کی وجہ سے آپ سزا دے رہے ہیں؟
کوئی ایک چارج بتائے. کوئی چارج وہاں نہیں ہے. اس کو سزا صرف اس لیے ہو جاتی ہے کہ وہ خان صاحب کی بیوی ہے, خان صاحب پہ پریشر ڈالنے کے لیے کیا گیا ہے. ورنہ بیوی فقط ایک ٹرسٹی ہے, خان صاحب بھی فقط ایک ٹرسٹی ہے. ٹرسٹی کبھی اونر نہیں بنتے, بینیفیشری نہیں بنتے, وہ مالک نہیں بنتے, چاہے آج ہو یا 10 سال بعد ہو. یہ پراپرٹی, یہ القادر یونیورسٹی, اس کے پروسیڈ سارے کے سارے اس ٹرسٹ کے ہوں گے, عوام کے ہوں گے, پبلک کے ہوں گے. یہ خان صاحب کے ذاتی نہیں بنتے. اس لیے یہی میرا کہنا تھا اس کیس کے کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے. دوسری ایک چیز کا ذکر کروں گا, یہ میرے سننے میں آیا ہے کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ مذاکرات پہ ہم ٹیم اس لیے نہیں بنائیں گے کمیشن کہ جو کیسز عدالتوں میں پڑے ہوں اس پہ آپ کمیشن نہیں بنا سکتے. یہ بات مناسب نہیں ہے, یہ غلط ہے. ساری دنیا میں کمیشنیں بنتی ہیں, اور کمیشنیں تو ایون کنوکشن کی بات بھی بنتی ہیں. لوگ اپنے نام کلیئر کرنے کے لیے, اسٹگما ختم کرنے کے لیے کمیشنیں بنواتے ہیں. انڈیا میں سب سے بڑی مثال بابری مسجد کے بعد بمبے کے رائٹس ہوئے تھے, اس پہ کمیشن بنا, ٹرائل کورٹوں میں بھی کیسز تھے. گجرات میں ٹرین چلایا, باقی سارے رائٹس ہوئے, اس پہ بھی کمیشن بنا. کرناٹکا میں چرچ جلوائے گئے, بڑے فسادات ہوئے, اس پہ بھی کمیشن بنا, اور وہ کیسز کورٹوں میں بھی تھے. تو کورٹوں والے کیسز میں بھی کمیشن بن سکتے. خان صاحب نے اعلان کیا کہ اگر 7 دن میں کمیشن نہیں بنتا پھر ہم آگے نہیں بڑھیں گے. میں حکومت کے کمیٹی کے ترجمان سے بصد احترام یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے ان مذاکرات کو آپ کامیاب کریں. ان مذاکرات کی کامیابی اس ملک کی کامیابی ہے. 7 دن ابھی کچھ 1-2 دن باقی ہے. کمیشن کی طرف ضرور بڑھے تاکہ مذاکرات ہو, ملک اور قوم کے لیے ہو. پرسوں بھی خان صاحب نے کہا ہے کہ میں مذاکرات کر رہا ہوں, ملک کی خاطر کر رہا ہوں. میں خود مذاکرات کے نتیجے میں کوئی ڈیل کر کے میں باہر نہیں آؤں گا, میں عدالتوں سے ریلیف لے کے باہر آؤں گا انشاءاللہ تعالی. لیکن مذاکرات ملک کے لیے بہتر ہے, یہ میں کہنا اچھا بیرسٹر کو جو طریقہ کار ہے وہ بات کرنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے احساس ہے کہ کافی لوگ بولے ہیں, میں زیادہ لمبا نہیں بولتا. اور میرا آج کا جو 2 باتیں ہیں, نمبر 1 یہ کہ انشاءاللہ کل جو یہ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کیس ہے, کل اس کے خلاف جو ہے نا تحریک انصاف باقاعدہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے نا اپنا ریٹ داخل کرے گی, اور اس کی تیاری وہ مکمل ہو چکی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور مجھے امید ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے, اور انصاف کے تقاضے ہم سمجھتے ہیں کہ میرٹ کے اوپر اس کیس کو سنا ہے, اور اس میں کوئی باعث پر نہیں ہوگا. کیونکہ اس وقت جو عدلیہ کے اوپر جو ہے نا ایک سوالیہ نشان بن گیا ہے کہ عدلیہ بہت کمپرومائز ہو گئی, اور خاص کر جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ جو اس کے بارے میں کوئی توقع تھا, کوئی لوگوں کا سوچ تھا کہ یہاں سے انصاف ملے گا, 26ویں آئینی ترمیم نے عدالتی نظام کو بالکل ملیا میٹ کر دیا ہے. تو ہمیں اس پہ بہت افسوس ہے, اور اس کے خلاف ہم جدوجہد جاری رکھیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی پارلیمنٹ کا آپ نے حال دیکھا, حکومت سے پارلیمنٹ نہیں چلائی جا رہی. ابھی جو ہے نا ہم نے واک آؤٹ کیا, ہمارا جو گولی کی وہ چلائی, یا جو 26 نومبر اور جو 9 مئی کے لیے ہمارے جوڈیشل کمیشن کا جو مطالبہ ہے اس کے حوالے سے ہم نے بات کی, ہم نے اس پہ جو ہے نا اپنا نقطہ نظر دینا چاہا, لیکن ہمیں بات کرنی نہیں دی. پارلیمنٹ اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں آپ جو کرنٹ ایشوز ہیں, آپ کی سنجیدہ میٹرز ہوتے ہیں, اس کے اوپر ڈبیٹ ہوتی ہے, ڈسکشن ہوتی ہے, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کیا. تو ایک تو یہ کہ اس پہ ہمیں بہت افسوس ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے نا, پارلیمنٹ بھی ریڈنڈنٹ بن گئی ہے, وہ مؤثر نہیں رہی, اور پارلیمنٹ جو ہے نا اپنا کردار ادا نہیں کر رہا. آخری بات میں یہ کہوں گا کہ اس وقت جو ہو رہا ہے ہمارے صوبے میں ہو رہا ہے, جو خاص کر افغانستان کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں, مجھے اس میں انتہائی غیر سنجیدگی نظر آتی ہے, مجھے اس پہ انتہائی تشویش ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملات کو جذبات کی بجائے سنجیدگی سے اور ڈپلومیٹک چینل سے حل کرنا چاہیے, اور جو ہمارے رواج اور طریقے کے اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. کیونکہ ہمیں جو بارڈر ایریا سے اور مرج ایریا سے, خاص کر وزیرستان اور ہمارے ساتھ کی جو بارڈر ایریا وہاں سے جو میسج پہنچ رہے ہیں وہ کافی خوف ہے. ہم اس پہ جو ہے نا, آپ کو پتہ ہے کہ ہماری صوبائی حکومت کے ساتھ جو رویہ رکھا جا رہا ہے,
نہ ہمیں اپنی مرضی کے آفیسر دیے جا رہے ہیں، نہ ہماری جو لائبلٹیز ہیں وہ نیٹ ہائڈر پراپرٹی کے مد میں ہیں، یا جو ہے نا وہ NFC ایوارڈ کی شکل میں ہے، یا ہمارا جو شیئر ہے اس کے حوالے سے، یعنی ایک صوبے کو سیاسی طور پر انتقام کا بنیاد بنا کے اس صوبے کو جو ہے نا اپنے حق سے محروم رکھنا، یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف ایک قومی جماعت ہے، اس وقت سب سے بڑی سیاسی پولیٹیکل پارٹی ہے، ایک لیڈر جو سب سے مضبوط لیڈر ہے۔ اس کو آپ جس طرح آپ کو ٹریٹ کر رہے ہیں ایک پرچی ڈیسیجن کے اوپر، کس کو پتہ نہیں ہے؟ آپ اس پہ سروے کروائیں، آپ کو جو ہے نا 95% لوگ یہ کہہ دیں گے کہ جھوٹا کیس ہے، کیس بھی جھوٹا ہے اور ڈیسیجن بھی من پسند ان ڈیمانڈ ڈیسیجن ہے۔ اس لیے اس نظام کے خلاف ہم پورے ملک کو منظم کر رہے ہیں۔ کل بھی ہماری ایک بیٹھک ہے انشاءاللہ، ہم نے جو ہمارا الائنس ہے اس کو ہم مزید بڑھاوا کر رہے ہیں۔ 15-20 دن کے اندر ہم ایک بہت بڑا اپوزیشن الائنس بھی اکٹھا کر رہے ہیں۔ ہم صرف ایک مطالبہ کریں گے اور پوری پاکستانی قوم سے کہتے ہیں، انٹیلیجنشیا سے کہتے ہیں، آپ سے کہتے ہیں، تمام جو پاکستانی اسٹوڈنٹ ہے، وہ مزدور ہے، وہ کسان ہے، کہتے ہیں نکلو پاکستان کے لیے، کیونکہ پاکستان اس طرح نہیں چلایا جا سکتا۔ یہ جس طرح اس ملک کو آئین اور قانون کو روندا جا رہا ہے، جس طرح آئین کی دھجیاں بکیری جا رہی ہے، جس طرح کسی ادارے کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہو رہی ہے، تمام اداروں کو جو ہے نا ایسا زمین بوس کیا گیا ہے کہ کوئی ادارہ رہا ہی نہیں ہے۔ ملک میں جو ہے نا شخصی نظام بن گیا ہے اور یہ ایک قسم کی جو ہے نا جمہوریت نہیں ہے، یہ شیم ڈیموکریسی ہے۔ اس لیے ہمارا مطالبہ پوری قوم سے ہے کہ آؤ نکلو پاکستان کی خاطر۔ ہم کس لیے یہ الائنس بنا رہے ہیں؟ 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ ریزولوشن جو ہمارا ہے 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، سپریمیسی آف کنسٹیٹیوشن، رول آف لا، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، سویلین سپریمیسی، اور ایک مضبوط پارلیمنٹ، اور وہ پارلیمنٹ جو عوام کا صحیح نمائندہ پارلیمنٹ ہو۔ تھینک یو۔ گورنر علی خان صاحب، آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ آپ کی آرمی چیف سے جو ملاقات ہوئی ہے وہ مذاکرات کی ابتدا ہے یا کہ کوئی آپ کو انہوں نے انسٹرکشنز دی ہیں؟ اور یہ جو آج چینج آف ہینڈز ہو رہا ہے واشنگٹن میں، آپ کو ڈیڈ لائن ہے آپ کے ذہن میں کب تک وہاں سے آپ کو مراد آپ کی پوری ہو سکے گی؟ ایک منٹ میں دیکھیں، آپ کو بہت اچھی طرح جانتی ہیں، آپ کے سوال میں جتنی آپ کے اندر جو وہ ہے نا، میں جواب دیتا ہوں، یہ ان کا رائٹ ہے، سوال ہے لیکن ان کا رائٹ نہیں ہے۔ ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ جو آپ نے پہلے میٹنگ کی بات کی ہے، میٹنگ کا میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا ہے، میں نے آج بھی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ یس ٹو دس ایکسٹینٹ ہم بالکل کہہ رہے ہیں کہ ہماری ملاقات ہوئی ہے، ملاقات لا اینڈ آرڈر پہ ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ہماری ابتدا نہیں ہے کسی ڈائلاگ کی، وہ ایک ملاقات کی ہو گئی، ڈائلاگ کی یہی کمیٹی بنی ہے اور یہی کمیٹی کرے گی۔ اس لیے ہماری سنسیئر ریکویسٹ تھی کہ کمیٹی یہی اسی کو کامیاب کرے۔ جہاں تک آپ نے چینج آف کمانڈ امریکہ میں کہا ہے، امریکن لوگوں کی اپنی سورنٹی ہے، اور پاکستان ایک سورن ملک ہے، ہم ساری دنیا کی سورنٹی کا رسپیکٹ اور ریگارڈ کرتے ہیں، اور ہم یہی دنیا سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہماری سورنٹی اور ہماری خود مختاری کا بھی ریکارڈ کریں گے۔ وہاں جو بھی گارڈ چینج ہوگا، پاکستان کے عوام، خان صاحب، ہماری پارٹی کسی بھی بیرونی ملک کی امداد کے انتظار میں نہیں ہے کہ وہاں سے کوئی ہیلپ آئے گا۔ جو بھی کچھ ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق اس ملک میں ملے گا، اللہ کے رحم و کرم سے اور عوام کی کوششوں سے ملے گا۔ البتہ خان صاحب کی رہائی کے لیے جو بندہ کوشش کرے، چاہے وہ پاکستانی ہے، وہ غیر پاکستانی ہے، چاہے وہ پاکستان میں ہے، چاہے وہ ابراڈ ہے، ہم ان سب کا شکریہ ضرور اچھا، کریں۔ اور صاحب 2 دن بعد اگر آپ کا مطالبہ نہیں مانا جاتا، کمیشن نہیں بنتا، وزراء کے بیانات سے بھی لگ رہا ہے کہ کمیشن وغیرہ نہیں بنے گا، تو آپ کی حکمت عملی؟ دیکھیے، حکمت عملی خان صاحب پہلے بتا چکے ہیں، اور وہ یہی ہے کہ اگر کمیشن آگے نہیں بنتا، جو 7 دن کا ٹائم ہے، پھر آگے چوتھی میٹنگ ہم نہیں پروسیڈ کر سکیں گے۔ ورکنگ ڈیز کا وعدہ تھا، آپ کہہ رہے 2-3 دن رہ گئے، یہ تو اگلے ہفتے جا کے بنتے ہیں، جو بھی بنتے ہیں دیکھیں ابتدا کو ہونے۔ بہت کلیئر ہے جناب ٹکا خان صاحب، اس کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے انسٹرکشن بہت کلیئر ہے۔ نیگوسیشن کمیٹی میں جو اگری ہوا تھا 7 ورکنگ ڈے، جیسے ہی 7 ورکنگ ڈے کے اندر کمیشنز نہیں بنتے ہیں، ان کی نیت سامنے نہیں آتی، ہم نے چوتھے راؤنڈ پہ بیٹھنا ہی ہے۔ سر یہ بتا دیں، سر بنیادی سوال یہ بتا دیں کہ پاکستان میں جتنے بھی سوری قطع کلامی معاف، اور دوسری ہے بات، حکومت نے اس چیز کا، اس موقف کا ہمارا سپورٹ کیا تھا کہ ہماری میٹنگ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ان مانیٹرڈ انوائرمنٹ میں ہونی چاہیے، یا یہ اپنے آپ کو حکومت وقت کہتے ہیں،
तो ये इजाज़त किससे ले रहे हैं? क्या ये आपके पटवारी चक्री से या पिंडी से इजाज़त ले रहे हैं कि हमारी मुलाकात अच्छा, करें? बैरिस्टर साहब ये बता दें कि पाकिस्तान में जितने भी वज़राए आज़म हैं कम पेश तमाम को सजाएं हुई और तमाम को अदालतों का सामना करना पड़ा, किसी को जलावत होना पड़ा। मेरा बुनियादी सवाल, एक तो हमने लियाकत बाग में शहीद कर दिया, दूसरे को भी शहीद हो गई थी एक वज़ीर। मेरा बुनियादी सवाल आपसे ये है कि इस मुल्क में बार बार आइन टूटा, बार बार आइन टूटा, आइन रोंदा गया, मुकदमात बने, अदालतों में पेशी के लिए बुलाया गया, आइन तोड़ने वालों को सजा क्यों नहीं मिलती? क्या वजह है सर? देखिए, कौमें जब उठती हैं और पूरा इस्तेकाम आएगा और रूल ऑफ लॉ होगा, फिर सबको सजा होगी। जो कानून को अपने हाथों में लेगा, आइन तो दूर की बात है, तो फिर सब लोगों का होगा। देखो, अगर पहले वज़राए आज़म को सजाएं हुई है, वो भी गलत थी, अभी भी अगर हो रही है, ये भी गलत है। बीबी शहीद हुई, लेकिन बीबी के फिर भी केसेस अगर थी तो बीबी थी पॉलिटिक्स में थी। मरियम अगर है तो वो पॉलिटिक्स में है, बुशरा बीबी कोई पॉलिटिक्स में नहीं है, इसलिए हम उससे एक्सेप्शंस लेते हैं कि उसको कन्विक्ट करवाना सिर्फ खान साहब पे प्रेशर डालने वाला है। लेकिन खान साहब इस मुकाबले के लिए खड़े, 27 साल से वो स्ट्रगल कर रहे हैं इंसाफ के लिए, जिसको खुद इंसाफ नहीं। अच्छा बैरिस्टर साहब, एक सवाल ये कि पाकिस्तान की तारीख में पॉपुलर लीडर को आइसोलेट किया जाता है या माइनस किया जाता है। अल्ताफ़ हुसैन और नवाज शरीफ को आइसोलेट करने में पीटीआई और इमरान खान ने उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की मदद की। इस वक्त क्या पीटीआई से एस्टेब्लिशमेंट को या आवाम को कोई खालिद मकबूल या शायद खाकान अब्बासी मिलेगा क्या? देखो, जहाँ तक खान साहब का ताल्लुक है, टेक वन थिंग, वन वर्ड फ्रॉम मी, खान साहब अवामी लीडर है, 27 साल इस मुल्क में रहे, हर पाकिस्तानी के दिल में है। पूरी दुनिया इस बात की गवाही देती है कि इस वक्त छठी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी दुनिया की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इस मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और हर बंदा आजकल अगर जिक्र कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ खान साहब है। खान साहब वो लीडर नहीं है जो कोई माइनस करेगा, माइनस हो ही नहीं सकता, कोई ऐसी क़ियादत आ ही नहीं सकती जो खान साहब को सब्स्टिट्यूट करे या खान साहब को कम्पीट करे। खान साहब मीन्स खान साहब। यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे शिराजी साहब जो बैरिस्टर साहब ने बात की है, ये तजर्बा ऑलरेडी हो चुका है। 8 फरवरी में ये मिसफायर हो चुका है, खोखा पड़ा हुआ है और काफी लोगों ने उस खोखे को चलाने की कोशिश की है, पर खोखा चला नहीं है। 180 सीटें थी हमारी। बहुत शुक्रिया।